السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے، آپ کو جمعے کی بھی مبارک۔ اور 12 تاریخ ہے، اور اس وقت میں جو ہے وہ جمعے کے بعد یہ گھر کی چھت سے یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اہم ویڈیو ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جوڈیشری کے حوالے سے کل سے تھوڑا سا بڑا مایوس ہوا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا کس طرح کا کیس ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ بھی عمران خان کے خلاف جو ہے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف کیس نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو یار، یہ بالکل پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو بالکل ایسے مجبور کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، صدر علوی کا ریفرنس، عمران خان کا ریفرنس۔ کل جو حکومت کا نمائندہ تھا اٹارنی جنرل، اس نے قاضی فائز عیسیٰ کو بہت تلخ اور گندی باتیں کی ہیں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کو جس طرح گھسیٹا گیا سیاست میں ایف بی آر کے حوالے سے، تو اب یہ میں نے ویسے یہی مجھے لگ رہا ہے اور کہ قاضی فائز عیسیٰ کہیں استعفیٰ نہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کی حد ہوتی ہے نا، ویسے مجھے کافی یہ لگ رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ مجبوراً جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ اتنی تذلیل کوئی بھی نہیں کر سکتا، فیملی سمیت، بیوی کی، بچوں کے ساتھ۔ آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں، اور یہ کل جو فیصلہ آیا ہے اس حساب سے، جبکہ اسی طرح کا فیصلہ پہلے عمران خان کے حق میں یہ دے دیا ہے، جسٹس عظمت سعید وغیرہ نے دیا تھا، نواز شریف کے خلاف دیا تھا اور عمران کے حق میں دیا تھا۔ تو پھر وہ اس میں عمران خان کے جو ہے وہ جو بورڈ آف گورنر ہے اس کا، شوکت خانم اسپتال کا، وہاں پہ بھی وہ ان کا بھی بورڈ آف گورنر کے بھی ممبر ہیں، تو وہ اب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں براڈ شیٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ساری باتیں تو ادھر فٹ ہوتی ہیں، تو ادھر تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ادھر جو ہے وہ یہ ان کو جناب بہت برا بھلا کیا جا رہا ہے، اور ان کو بہت پریشرائز کر دیا، انہوں نے بہت پریشرائز کر دیا، اور ساری باتیں ایسے لگ رہی ہیں کہ جیسے جو گورنمنٹ کے فیور میں باتیں ہیں وہ دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، اور جو گورنمنٹ کے خلاف باتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ میں جسٹسوں کے حوالے سے بات کروں تو شوکت عزیز صدیقی کو میں کبھی بھی نہیں بھولتا، کہ جنہوں کا فیصلہ تقریباً 2.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اس میں صرف نوٹس جاری کیا گیا اور اس کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اور انتظار کیا جا رہا ہے۔ بہت ویسے افسوس ہے، یقین کرو بہت افسوس ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ جائے، اور بعد میں فیصلہ اگر بحال بھی ہو جائے، ان کا وہ کیس بحال بھی ہو جائے، تو ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ جون میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، ویسے تو اب جون آنے ہی والا ہے۔ انہوں نے بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور آج دیکھیں ایک اور اس سے ملتی جلتی بات بھی میں کہہ دوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ وکلاء اگریسو ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک تو وکلاء کے اسلام آباد بار کے جو ہے وہ بغیر نوٹس کے وہ کمرے گرانا شروع کر دیے ہیں، کہ ایک دن پہلے تک کا نوٹس صحیح طریقے سے سرو نہیں کیا گیا اور ان کو گرانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر ریئیکشن یہ ہوا کہ وہ آ گئے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والی جگہ ہے، یہ وکلاء کے چیمبرز کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہاں پہ کمپلیکس بننا تھا کورٹس کا، عدالتوں کا کمپلیکس یہاں پہ بننا تھا، یہاں پہ پھر ہائی کورٹ وغیرہ بن گئی، تو وہ ادھر آ گئے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے گرفتاریاں ہوئی تھیں، اور ان وکلاء کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا گیا، دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹی گئی۔ دیکھ لیں اس میں، تھوڑا سا دیکھ لیں کہ سارا یہ ججز کیا کر رہے ہیں، ججز، اچھا جی، من پسند ججز جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔
اور جو من پسند نہیں ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی ہے، اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ اس خبر کو دیکھ لینا کہ وہ کہیں استعفیٰ نہ دے دیں، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اس طرح کی تذلیل جو ہے نا بطور جسٹس، سارے جج 5 ججوں کا بیٹھا ہے اور وہاں پہ اٹارنی جنرل ایسی بری باتیں کہہ رہا ہے کہ جناب تم نے عمران خان کے تم خلاف ہو، تمہارا تعصب ہے، اور تم نے جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سر جی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں واٹس ایپ پہ آیا ہے تو تم نے تصدیق نہیں کی، یہ بڑی تذلیل کی گئی ہے۔ پھر جو فیصلہ آیا ہے اس میں تو حد ہی ختم ہو گئی ہے نا، جو چیف جسٹس گلزار نے فیصلہ کیا۔ تو سارے یہ کرائن بتا رہے ہیں کہ یہ سارا اس طرح کے قاضی فائز عیسیٰ کے یہ پیچھے پڑ گئے ہیں سارے، صدر، وزیر اعظم اور اس کے سارے، تو ان کو کوئی بھی اہم کیس بھی نہیں دیا جا رہا، ان دنوں میں بھی کوئی ان کو اہم کیس نہیں دیا جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وقار سیٹھ صاحب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے تھے، ان کی بھی اسی طرح کی موت ہو گئی، اور اب تک جو لوگ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی اچانک کس طرح موت ہو گئی ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ بہت برے حالات ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کیا گیا ہے، آج ان میں سے 4 وکلاء نے ضمانت کے لیے درخواست دی، اور یہ روٹین کی بات ہے، کوئی بھی روٹین کی بات ہوتی ہے، کوئی پروٹیسٹ میں اس طرح کوئی پکڑا جائے تو ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر ایک تو دفعہ 7 لگائی گئی ہے دہشت گردی کی، اور دوسرا ان میں سے ایک آج خاتون تھی، خاتون، اس کی بھی ضمانت نہیں ہوئی۔ خاتون کا تو حق ہوتا ہے ضمانت کا، خاتون کا حق ہوتا ہے، حق، تو وہ بھی نہیں دی گئی، اور 4 وکلاء کے جو ہے وہ دہشت گردی کے اوفینس لگا کے تو ان کو جو ہے آج ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی بے چینی ہے وکلاء میں، مزید بے چینی پھر یہ پاکستان بار کونسل نے پہلے کہا ہے کہ جی ہم اس میں جو ہے وہ وکلاء کے جو چیمبر ہیں وہ ناجائز طریقے سے گرائے گئے ہیں، پہلے ان سے مشاورت ہو، بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں ان سے مشاورت کی جائے، اس کے بعد جو بھی فیصلے ہوں تمام وکلاء ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جناب ہماری جو جوڈیشری کی تاریخ ہے نا، وہ کوئی قابل فخر تاریخ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں، کوئٹہ والے واقعات، اس میں مولوی تمیز الدین، اس میں یہ سارے ثاقب نثار، ریسنٹلی سب کو ثاقب نثار یاد ہے کہ کس طریقے سے وہ بھونڈے طریقے سے اس نے سو موٹو نوٹس لیے۔ نواز شریف نے ایک مشیر رکھا تھا اس کو، تو ثاقب نثار نے کہا جی کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مشیر رکھ سکے، اعظم نام تھا اس کا۔ تو وہی کیس سیم ہے، انہوں نے ان کا زلفی بخاری کا گیا ہے، تو اس نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے نا مشیر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے دن اور رات کے جو ہے نا مخالف فیصلے، پہلے اسی چیز کو آپ دن کہہ رہے ہیں، پھر اسی کو رات کہہ رہے ہیں، وہی کہاں آپ کا ایک طرف سے کہاں چٹا ہوتا ہے، دوسری طرف سے کہاں جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہوں گی، پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گی، اور اس چیز کی جو ہے نا آج مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ان وکلاء میں سے خاتون جو وکیل ہے اس کی بھی ضمانت خارج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اور بے چینی پھیلے گی، اور اس میں وہ آئے گا سارا کچھ جو ہے نا ریئیکشن آئے گا۔ اور پاکستان بار کونسل نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے، اور اس میں بھی ابھی تک، بلکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے ریفرنڈم بھی ابھی تک وہ فیلڈ میں ہے، وہ موجود ہے، ان کو ذہنی ٹینشن اتنی دی جا رہی ہے کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دے دیں گے، ٹھیک ہے سر۔ میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میں مزید کوئی کنفرم رپورٹ آپ کو نہیں بتاتا، لیکن ان کی وہ بہت ٹینس کیا جا رہا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ٹینس کیا گیا تھا، ان کو بغیر سنے پہلے نکال دیا ہے، اور اب ان کا کیس نہیں ہے۔ تو دوستو یہ اس طرح کے من پسند فیصلے نہیں چلیں گے، یہ آخر میں پھر جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اب ثاقب نثار ہے،
ہمارے وکیلوں کی کسی بار روم میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، اتنے گندے وہ فیصلے کر کے گئے ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے اور اداروں کو تباہ نہ کیا جائے۔ عمران خان کا مقصد یہی ہے کہ ادارے تباہ ہوں، اور وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ نہ کوئی بلدیاتی الیکشن کروا رہا ہے، نہ کوئی اس نے ریلوے، اسٹیل مل، ہر ادارے کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیے۔ یہ پی آئی اے کوئی بھی ادارہ لے لیں، ٹیچروں کو اتنی اس نے پھینٹی لگائی ہے بیچاروں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جوڈیشری کے حوالے سے بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں قاضی فائزی سا استعفی نہ دے دیں۔